ایک وہ وقت بھی تھا جب حضرت عمر اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں شامل تھے، لیکن پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہی شخص اسلام کا سب سے عظیم خلیفہ بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے 8ویں پشت پر ملتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر ایک بہادر، طاقتور اور زبردست مکر تھے۔ وہ قریش کے سفیر کے طور پر جانے جاتے تھے اور فیصلہ سازی میں نہایت عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ابتداء میں حضرت عمر اسلام کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ بھی کیا۔ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے، لیکن راستے میں کسی نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ غصے میں بہن کے گھر گئے، جہاں سورت طٰہٰ کی آیات سن کر ان کا دل نرم ہوا۔ وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت ملی۔ انہوں نے علانیہ نماز ادا کی اور اسلام کو طاقت دی۔ انہیں فاروق کا لقب ملا کیونکہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ خلافت کا آغاز۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ ان کا دور خلافت 634 سے 644 تک رہا اور اسلامی تاریخ میں اسے فتوحات، عدل اور بہترین انتظامی اصلاحات کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ انتخاب خلافت۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے قبل مشورے سے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا اور صحابہ کرام نے اس فیصلے پر اتفاق کیا۔ حضرت عمر کی خلافت کا آغاز باقاعدہ طور پر 23 اگست 634 کو ہوا۔ حضرت عمر کی خلافت کے اہم پہلو: اسلامی فتوحات۔ عراق اور ایران کے بڑے حصے فتح ہوئے۔ قادسیہ، مدائن، نہاوند کی جنگیں، شام، فلسطین، مصر اور شمالی افریقہ کے اہم علاقے مسلمانوں کے زیر حکومت آئے۔ بیت المقدس حضرت عمر ہی کے دور میں فتح ہوا اور وہ خود وہاں تشریف لے گئے۔ انتظامی اصلاحات۔ بیت المال، سرکاری خزانہ کا قیام کیا۔ قاضیوں کا باقاعدہ نظام شروع کیا گیا۔ عدالتیں، ڈاک کا نظام اور مردم شماری کا آغاز کیا۔ اسلامی کیلنڈر ہجری سال کا آغاز حضرت عمر ہی کے حکم سے ہوا۔ عدل و انصاف۔ حضرت عمر کا عدل مشہور ہے۔ وہ کہتے تھے، دریا دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہے۔ وہ خلیفہ ہو کر بھی عام لباس پہنتے، بازاروں میں گشت کرتے اور رعایا کے حال سے باخبر رہتے۔ سادہ زندگی۔ خلافت کے باوجود حضرت عمر کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا۔ ان کے لباس میں پیوند ہوتے اور کھانے میں روکھا سادہ کھاتے تھے۔ ایک ایرانی مجوسی آتش پرست غلام تھا جو مغیرہ بن شیبہ کا غلام تھا۔ وہ نہ صرف اسلام سے بغض رکھتا تھا بلکہ حضرت عمر سے بھی شدید نفرت رکھتا تھا، کیونکہ حضرت عمر کے ہاتھوں اس کا ملک فارس فتح ہوا تھا۔ اس نے ایک خاص قسم کا زہریلا 2 دھاری خنجر تیار کیا تھا۔ ابو لولو نے خفیہ طور پر ایک سازش تیار کی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ وہ حضرت عمر کو قتل کرے گا، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر فجر کی نماز باقاعدگی سے مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں۔ اسی وقت کا انتخاب کیا۔ یہ واقعہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو پیش آیا۔ حضرت عمر صفیں درست کروا رہے تھے اور نماز شروع ہونے ہی والی تھی۔ ابو لولو نے اندھیرے میں قریب آ کر حضرت عمر پر متعدد وار کیے۔ خنجر اتنا خطرناک تھا کہ جسم کے اندر جاتے ہی زہر اثر دکھانے لگتا۔ حضرت عمر شدید زخمی ہو گئے اور زمین پر گر پڑے، لیکن نماز جاری رکھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی۔ حملے کے بعد ابو لولو نے موقع پر ہی کئی اور مسلمانوں کو زخمی کیا، جن میں سے کچھ شہید ہو گئے۔ آخر میں جب پکڑا جانے لگا تو اس نے خودکشی کر لی۔ زخمی ہونے کے بعد کے لمحات۔ شعور میں آنے پر پہلا سوال جب حضرت عمر کو ہوش آیا تو ان کا پہلا سوال یہ تھا، کیا مسلمانوں نے نماز مکمل کر لی؟ یہ سوال ان کی دین سے محبت اور امت کے لیے فکر کا ثبوت تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا، جاؤ
हज़रत आयशा से जाकर इजाज़त लो कि मैं नबी करीम और अबू बकर के साथ दफन हो सकूं। हज़रत आयशा ने फरमाया, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, मेरी कब्र को सादा रखना, फजूल खर्ची ना करना, मेरे बाद उम्मत के लिए एक शौरा तश्कील देना ताकि अगला खलीफा मशवरे से चुना जाए। उन्होंने 6 सहाबा पर मुश्तमिल शौरा बनाई, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वकास। हज़रत उमर ने 3 दिन ज़ख्मी हालत में गुजारे। महरमुल हराम 24 हिजरी को इनकी शहादत वाक़ हुआ। आपकी उम्र तकरीबन 63 साल थी। हज़रत उमर को नबी करीम और हज़रत अबू बकर के पहलू में मस्जिद नबवी में दफन किया गया। ये जगह आज रौदा तो नबी कहलाती है, जिसे रौदा मुबारक भी कहा जाता है।